جس شخص کو حکمت اور خبر مل جاتی ہے، یعنی علم کی روح حکمت اور غیب کی خبر جس شخص کو مل جاتی ہے معانی کی صورت میں، معارف کی صورت میں، مطالب کی صورت میں، قرآن کے نور اور حجت کی صورت میں، وہ شخص سمجھ جاتا ہے، اسے معرفت مل جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، وہ فقہ اور تصوف کو جمع کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے علم کی حکمت اور غیب کی خبریں علوم و معارف کے ذریعے، معانی و مطالب کے ذریعے عطا کر دیتا ہے، جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اسے عبادت الہیہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آیات بینات کے معنی کے حقائق اس پر کھول دیتا ہے، رموز اس پر آشکار کر دیتا ہے، اور وہ مشاہدات کے ذریعے بہت سارے علوم سمجھ جاتا ہے، اور اسے خبر ہو جاتی ہے کہ مجھے عبادت کیسے کرنی ہے اور اس کے ثمرات کیسے لینے ہیں، اور وہ اپنی عبادت پھر اس طریق پر کرتا ہے جو طریق رسالت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ نہ جھٹلانے والوں میں سے ہوتا ہے نہ جھگڑا کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، اختلافات سے نکل جاتا ہے اور رحمت کی وادیوں میں سیر کرتا پھرتا ہے۔ وہ رحمت کی وادیوں میں رہتا ہے، اختلافات کی وادیوں میں نہیں رہتا، اختلافات کو بھی مبنی بر رحمت کے لیتا ہے، وہ وہاں سے بھی حکمت کے موتی اور جواہرات نکال لیتا ہے، اور وہاں سے بھی اسے خبریں مل جاتی ہیں، اسرار اس پر کھل جاتے ہیں، اور جسے عبادت کی حکمت اور خبر سمجھ میں آ جائے اور عبادت کی معرفت جس پر کھل جائے، اس کی 2 رکعتیں عبادت گزار بغیر حکمت کے عبادت کرنے والے کے 1000 رکعتوں سے افضل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو جو دین کا فقہ اور اصول مل جاتا ہے، اس کے ذریعے اسے بندگی کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، اللہ کے آگے کس طرح سربہ سجود ہونا ہے، اپنی ذات کو کس طرح اللہ کی ذات کے آگے جھکا دینا ہے، اس بندہ مومن کو جس کے پاس حکمت موجود ہے، جسے بندگی کی معرفت آ گئی ہے، اللہ کی عبادت کا ڈھنگ آ گیا ہے، وہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے عقل کو اور اپنے شعور کو، اپنے دل کو، اپنی تمام کائنات کو اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے۔ اس کا صرف بدن نہیں جھکتا، اس کی روح بھی جھکتی ہے، اس کی عقل بھی جھکتی ہے، اس کا علم بھی جھکتا ہے، وہ سب کچھ جان کر بھی اللہ کی بارگاہ میں جب گر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تو جاہل ہوں۔ طاقت رکھ کر بھی جب اللہ کی بارگاہ میں گر جاتا ہے تو کہتا ہے انا ضعیف، باری تعالیٰ میں تو ضعیف ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اکون نفسی عظیما، میرا نفس مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا عظیم ہوں، مگر یا رحمان الدنیا والآخرہ انا صغیرا ولا شیئا یا ربی، اے باری تعالیٰ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ اسی مقام پر اپنے آپ کو بٹھا لیتا ہے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، باری تعالیٰ میں تو شے مذکور جو نہ تھا آج بھی وہی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ اپنے نفس کو بھی جھکا دیتا ہے، اپنی روح کو بھی جھکا دیتا ہے، تو اس کا فقط جسم نہیں جھکتا، اس کا بدن نہیں جھکتا، اس کی آنکھیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہیں۔ صاحب حکمت کا فقط بدن اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، بلکہ اس کے عقل کا سما، یعنی آسمان شعور بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ صاحب حکمت و معرفت جب اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اس کی 2 رکعتیں نماز عبادت گزار شخص جس کے پاس معرفت نہیں ہے، فقاہت نہیں ہے، صفائی نہیں ہے،
اسے شعور نہیں ہے کہ اس کا نفس کیا ہے، اس کا عقل کیا ہے۔ عقل سلیم میں اور محض عقل میں فرق نہیں کر پاتا، جسے حق و باطل کی تمیز نہیں ہے، وہ 1000 رکعتیں بھی پڑھتا رہے، 70,000 رکعتیں بھی پڑھتا رہے، صاحب حکمت و معرفت جب اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اس کی 2 رکعتیں یا محض ایک سجدہ ہی اس عبادت گزار کے ہزاروں سجدوں سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا کرتا ہے، مگر وہ حکمت صبر کے ذریعے ملتی ہے، اتباع رسول کے ذریعے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جس حال پر بھی رکھتا ہے، اگر وہ اس حال پر اللہ کے ساتھ خوش رہے، راضی رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صبر کی بدولت اسے حکمت عطا کر دیتا ہے، خبر عطا کر دیتا ہے،